बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के जो पेनाफ्लेक्स था मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का, उसके ऊपर जो पथराव किया गया था और मुबैना तौर पर जो वो वीडियोज़ वायरल हुई थी जिसमें जूते मारे जा रहे थे, उस पर दहशतगर्दी का जो मुकदमा दर्ज हुआ था। आज दहशतगर्दी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पेश किया गया था और अदालत ने दहशतगर्दी की दफ़ात को डिलीट कर दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की शेर अफजल मरवत के साथ 3 माह के बाद मुलाकात हुई है और शेर अफजल मरवत ने अपनी गलतियों पर मुआफ़ी मांग ली है और इमरान खान ने नया टास्क दिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ किया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से बैरिस्टर सैफ़ जो कि तर्जमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उनकी मुलाकात हुई है और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ़ ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और तफसीलात बताते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा है कि अगर किसी भी अहदेदार के ख़िलाफ़ करप्शन की शिकायत आएगी तो वो सख्त तरीन एक्शन लेंगे, करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगी। बैरिस्टर साहब ने मज़ीद बताया कि मुलाकात में सूबाई वज़ीर के डी नोटिफिकेशन और काबीना से बरतरफ़ी पर भी तफसीली बातचीत हुई है और इमरान खान की हदायत पर वीडियो के ज़रिए उनका पैगाम कारकुनान, अहदेदारान और काबीना अरकान तक पहुँचाऊँगा। जिस कमेटी ने करप्शन के हवाले से वज़ीर से मुतल्लिक़ तहक़ीक़ात की वो इमरान खान की मर्ज़ी और हुक्म के तहत बनी थी। कमेटी में इमरान के तमाम नाम भी इमरान खान ने खुद दिए और उन्होंने कहा कि कमेटी ने तमाम बयानात और शवाहिद की रोशनी में रिपोर्ट मुरतब की और शकील खान को ओहदे से हटाने का फ़ैसला किया। अब आप जानते हैं कि एक फ़ोकल पर्सन मुकर्रर किए गए थे MNA जुनैद अकबर, जो MNAs खैबर पख्तूनख्वा के MNAs के हवाले से फ़ोकल पर्सन थे। उन्होंने शकील खान के हवाले से ट्वीट किया था और अली अमीन गंडापुर की करप्शन से मुतल्लिक़ को बात की थी, तो अब अली अमीन गंडापुर ने उनको भी हटा दिया है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी मामलात हैं जिन मुश्किल हालात में और जितनी तकलीफ़ें और कुर्बानियाँ देकर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा हुकूमत तीसरी दफ़ा दिलवाई है और उसके बावजूद अगर ये अपने ज़ाती मफादात में ही अड़े रहे और जिनका लीडर जेल में हो और वो फिर भी अपने ज़ाती मफादात को अवामी मफाद के सामने अहमियत दें या अपने नज़रिए के सामने अहमियत दें अपने ज़ाती मफादात को, तो ऐसे लोगों से क्या बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की जो नई तंजीम साजी की गई है और उसमें अवैस यूनुस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और 14 अगस्त को वो लापता हो गए थे, फिर बादियाबी की दरख्वास्त दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसमें फिर ये पेशरफ सामने आई थी कि अदालत को बताया गया था कि उनको जो जलाओ घराव के मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया है और उनका बाकायदा तौर पर उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए, शनाख्त परेड के लिए 14 दिन का जुडिशल रिमांड भी दहशतगर्दी अदालत से मंजूर करवा लिया गया है। अब वो जेल में हैं और साथ उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैनाती कर दी है। अवैस यूनुस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हाफिज़ ज़ीशान रशीद के इस्तीफ़े के बाद अवैस यूनुस को सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की तंजीम का। शेर अफजल मरवत की जानिब से जो तफसील बताई गई है, उन्होंने कहा है कि 3 माह के बाद मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई है और इमरान खान की जानिब से ना सिर्फ मुझ पर एतमाद किया गया है बल्कि मुझे नया टास्क भी दिया गया है। इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था कि इमरान खान ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की ज़िम्मेदारी सौंपी है। जलसे, जुलूसों और एहतजाज के हवाले से जो भी प्लानिंग होगी मैं ख़ुद करूँगा। अब अगर कोई 9 मई होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी मैं लूँगा और सारी प्लानिंग इमरान खान से पूछे बगैर करूँगा। बाद में कोई ये ना कहे कि जो हुआ इमरान खान के हुक्म पर हुआ। शेर अफजल मरवत का कहना था कि आज 3 महीने बाद इमरान खान से मुलाकात हुई है, कुछ गिले उन्होंने किए और कुछ गिले मैंने किए। अब आप जानते हैं कि उनके ख़ास वो है, वो अपने आप को बड़ा लीडर भी समझते हैं और अब इमरान खान से वो गिले कर सकता है। खैर, उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने गिले भी किए और मैंने कायद से कहा मुझे जो मर्ज़ी ज़िम्मेदारी दे दें और उसके जो नतायज होंगे वो आप ख़ुद निकाल लें। इमरान खान की हदायत पर तमाम इख्तलाफात ख़त्म कर दिए हैं, मेरी तरफ से मुआफ़ी है और मैं तमाम जो मामलात हैं उस पर मुआफ़ी मांगता हूँ।
انہوں نے کہا پہلے بھی کہا تھا کہ شیر افضل کو صرف عمران خان ہی نکال سکتا ہے، میں نے عمران خان کو کہا کوئی گلہ ہے تو بیرسٹر گوہر اور علی امین سے پوچھیں، آج سرخرو ہوا ہوں۔ بیرسٹر گوہر نے واضح پیغام دیا کہ پارٹی اختلافات نہیں ہوں گے، ہم پہلے لاہور کے لیے نکلیں گے، لوگوں کو میرے لندن جانے پر بھی اعتراض ہے، شبلی، فراز، عمر ایوب اور دیگر کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے، ہم پرامن احتجاج کریں گے، عمران خان کے وارث لوگوں میں تحرک پیدا کریں گے، ہم اس گھٹن زدہ ماحول سے تنگ ہیں، طلبہ، وکلاء، کسانوں اور سب کا احتجاج لیڈ کریں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے 22 اگست کو پہلا جلسہ ہے ان کا ترنول اسلام آباد میں، اور اس کے بعد پھر 27 اگست کے لیے لاہور کے لیے عدالت نے اجازت دی تھی اور جگہ کے تعین کا حکم دیا تھا، تو لاہور میں اور پھر کراچی میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شیر افضل مروت کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی فائر وال ہے عوام، جب تک عوام عمران خان کے ساتھ ہے کوئی فائر وال کام نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی فائر وال عوام ہے، ان کے ہوتے ہوئے ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات سابق وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ فیض حمید اور دیگر کی گرفتاریوں کے حوالے سے وہ گرفتاریاں ادارہ جاتی ہیں جس سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، یہ گرفتاریاں جس وجہ سے بھی ہیں اس کا عمران خان یا سیاست پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انکوائری ہوئی تو عمران خان اور ان کے بانی کو فائدہ ہوگا اور ان کی رہائی قریب آ جائے گی، پی ٹی آئی اور اپوزیشن محفوظ ہیں، حکومت والے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی فائر وال عوام ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ عدالتوں نے جو مثبت اقدام کیے ہیں اس سے ملک میں کولنگ اثرات مرتب ہوئے ہیں، حکومت اگر عدالت سے اور عدالت اگر انصاف سے لڑے گی تو انارکی پیدا ہوگی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ کسی ترمیم سے عدالتوں پر اثر انداز ہوں گے تو خدا کی قسم ملک کو نقصان ہوگا، حکومت ہوش کے ناخن لیں، عوام سے نہ کھیلیں، آگ سے کوئی نہیں کھیلتا۔ سابق وفاقی وزیر نے زور دیا کہ الیکشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو شفاف انتخابات کے لیے ایجنڈا بنانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو عوام نے پیغام دیا ہے، اپنے ووٹ کو عزت دلوائیں گے، جو بغیر ووٹ کے بنے ہیں وہ اب نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے کہا یہ جو حکومت ہے یہ پہلے ہی جعلی ہے اور یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی، لیکن اگر یہ حکومت زبردستی رہنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو پھر بھی ان کے لیے مسائل ہوں گے اور ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ یہ رہ سکے یا یہ برقرار رہ سکے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ ابھی حال ہی میں جو اپوزیشن کا ایک اجلاس ہوا تھا وہ محمد علی درانی کے گھر ہی ہوا تھا۔ ان کو ماضی میں اپوزیشن کے قریبی بھی سمجھا جاتا رہا ہے، اور جب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے مذاکرات جاری تھے اس میں بھی محمد علی درانی کا نام آتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ سے پی ڈی ایم حکومت کے ناقد رہے ہیں، تنقید کرتے رہے ہیں، اور اب ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کسی صورت برقرار نہیں رہ سکتی اور اس حکومت کا بچنا ناممکن ہے، یہ محمد علی درانی کی جانب سے کہا گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو آج کا بہت اہم کیس ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نواز شریف کی فلیکس ہے، پینا فلیکس پر جو مبینہ طور پر جو پتھراؤ کیا گیا یا جوتے مارے گئے، وہ جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، ہم نے اس کی مذمت کی۔ ہم نے کہا کہ یہ درست بات نہیں ہے، سیاست کو سیاست رہنے دیں، اور دوسروں میں اور اپنے آپ میں جن لوگوں کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، جو کسی نوبل کاز کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، جو کسی ایک نظریاتی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جو اس کو اپنا سمجھتے ہیں، لیڈر سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ اور باقی لوگ جو بریانی کی پلیٹوں والے ہوتے ہیں ان میں فرق ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ میں اور ان میں فرق کوئی نہیں ہے تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم کسی نوبل کاز کے لیے، جو لوگ صرف پاکستان کے لیے، عوام پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان میں اخلاقیات ہے، وہ سویلائزڈ ہوں گے، وہ مہذب ہوں گے، وہ چونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اس طرح کی گفتگو سے بھی اجتناب کرتے ہیں، وہ کسی کو برا بھلا نہیں کرتے، جوتے نہیں مارتے، اور اس طرح کی چیزیں درست نہیں ہیں۔ لیکن ساتھ میں نے کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں یہ درست نہیں ہیں، دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی جا سکتی۔ آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہے، چونکہ ہم نے تو بات کرنی ہوتی ہے قانون سے متعلق۔ اب قانون بڑا واضح ہے اور دہشت گردی کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، موجودہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں موجود ہے اس کے مطابق یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے ہر رہنما پہ دہشت گردی کے مقدمات، چھوٹی سی کوئی ریلی ہوتی ہے تو دہشت گردی کا مقدمہ بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی سسٹین نہیں ہوا۔ اب راولپنڈی کی عدالت نے جشن آزادی کی رات جو مری میں سیاسی رہنما کی تصویر پر، سیاسی رہنما نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت،
پتھراؤ کیس میں شامل کی گئی دہشت گردی کی دفعات کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے 9 کارکنان کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا۔ راولپنڈی کی عدالت نے جشن آزادی کی شب مری میں سیاسی رہنماؤں کی تصاویر پر پتھراؤ کیس کی سماعت کی۔ مقدمہ کی سماعت انسداد دہشت گردی کے خصوصی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف کے روبرو ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ مری میں چونکہ ضلع راولپنڈی ہے اور جو دہشت گردی عدالتیں یہ ڈویژن میں ہیں، اگر ضلع مری بھی ہے تو جو ڈویژن ہے وہ راولپنڈی ہے۔ جیسے مختلف آپ بات کرتے ہیں لاہور کی، تو قصور کے بھی دہشت گردی کے مقدمات لاہور کی دہشت گردی عدالتوں میں آتے ہیں، تو یہ دہشت گردی کی عدالت جو وہ پنڈی ہے مری کو بھی لگتی ہے۔ اس میں جو اہم پیشرفت سامنے آئی، ملک اعجاز آصف صاحب نے سماعت کی۔ عدالت نے مقدمہ میں عائد دہشت گردی کی دفعہ 780 کو خارج کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا، ساتھ ہی گرفتار پی ٹی آئی کے 9 کارکنان کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے مقدمہ کی سماعت کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ مری کی عدالت میں ٹرانسفر کر دیا، جس کے بعد مری پولیس گرفتار تمام 9 کارکنان کو جو عمر فاروق وغیرہ کو واپس مری لے گئی۔ اب وہاں سے وہ جوڈیشل ہو جائیں گے، چونکہ جو مین دفعہ تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ جوڈیشل ہو جائیں گے اور اس طریقے سے وہ ضمانت پر رہا ہو جائیں گے۔ تو یہ عدالتیں چونکہ آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہیں، جج اعجاز آصف صاحب کے خلاف پہلے ہی پنجاب کی پروسیکیوشن ٹرانسفر اپلیکیشن لے کر گئی تھی، جس کو خارج کیا تھا ملک شہزاد نے اور 2-2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ تو اب وہی صورتحال ہے کہ جج اعجاز آصف نے دہشت گردی کی دفعات کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے 9 کارکنان گرفتار 9 کارکنان کے جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا اور کارکنان کو اور ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ مری کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔